ابھی ہماری ڈسکشن شروع ہونے لگی ہے استبراء رحم علت کے حوالے سے، جو میں نے شاید پچھلے اتوار بھی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں اگلے سنڈے کو اس کو کلیئر کروں گا. اور لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھائی تھی اچھے طریقے سے کہ علت جو ہوتی ہے اس سے احکامات کو ہم مستنبط کرتے ہیں. اچھا، علت دو طرح کی ہے، علت منصوصہ، علت مستنبطہ. منصوصہ اللہ نے خود کسی چیز کی علت ذکر کر دی ہو، وہ علت منصوص علت کہلاتی ہے، اللہ کی طرف سے بیان کردہ علت. ایک میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر وہ علت جسے مستنبطہ کہتے ہیں، یعنی ہم نے علت نکالی، میں نے اپنے غور و فکر سے سوچ سمجھ کے ایک علت نکالی، اسے علت مستنبطہ کہتے ہیں. اور میں نے اچھی طرح آپ کو یہ ضابطہ سمجھا دیا تھا کہ علت جب مستنبطہ ہو، اس سے کبھی بھی قرآن پاک کو نہیں بدلا جاتا. قرآن پاک کی عبارت کے جو اللہ نے حکم بیان کیا وہ ایز اٹ از رہتا ہے. یہ اتنی بڑی غلطی ہوتی ہے کہ اگر ہم علت مستنبطہ کی بنیاد پر بھی قرآن پاک کو اگر بدلنا شروع کر دیں، قرآن کی عبارت کو، اس سے زیادہ قرآن پاک پر ظلم کوئی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے، میں تین طریقے سے یہ استبراء رحم آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلا تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، ایک مسلمہ اصول ہے کہ خبر واحد روایت جب ہمارے پاس آ جاتی ہے تو اس خبر واحد سے ہم قرآن پاک کو کبھی بھی منسوخ نہیں کرتے، قرآن کے مطلق کو مقید نہیں کر سکتے ہیں، قرآن پاک کے عام حکم کو مخصوص بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خبر واحد میں ظن ہوتا ہے، ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے، ایک گناہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے بھی یا نہیں، یہ ایک ڈاؤٹ ہے. قرآن پاک اپنے ثبوت میں قطعی ہے، تو جو قطعی چیز ہو وہ ظنی چیز کی بنیاد پر کبھی بدلی نہیں جاتی ہے. نہ قرآن پاک کی عبارت بدلی جاتی ہے خبر واحد سے، نہ قرآن پاک کا مطلق مقید ہو جاتا ہے خبر واحد سے، نہ قرآن پاک کا عام حکم مخصوص ہو جاتا ہے خبر واحد سے. وجہ کیا تھی؟ وجہ سمپل کہ خبر واحد میں ظن تھا، قرآن قطعی حکم ہے، ظنی چیزوں سے قطعی کے اوپر حملہ کبھی نہیں کیا جاتا. یہی صورتحال علت مستنبطہ کے اندر آ جاتی ہے کہ علت جب میں سمجھوں گا، کوئی عالم دین سمجھے، تو چونکہ انسان جب اپنی فہم سے کوئی علت سمجھتا ہے اس میں ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ انسان کی فہم غلط بھی ہو سکتی ہے، اس کو غلطی لگ سکتی ہے، کوئی امر اس کے اوپر مشتبہ رہ سکتا ہے. 100 ڈاؤٹس ہے. ہر عالم جتنا بھی بڑا ہو اس کا جو اجتہاد ہے اس کے اندر ایک ظن ہوتا ہے. اس لیے علماء ذکر کرتے آئے ہیں کہ علت جب بھی مستنبطہ ہوگی اس سے کبھی بھی قرآن پاک کا عبارت ہم نہیں بدل سکتے ہیں، اس کو اللہ ہی کے حکم پہ جاری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ڈاؤٹ کی بنیاد پر جو قطعی چیز ہے اس کو کبھی نہیں بدلیں گے. تو یہ دو چیزیں بالکل ایک برابر ہو جاتی ہیں. جیسے خبر واحد ظنی چیز سے قرآن کو نہیں بدلا جاتا، اسی طرح علت جب مستنبطہ ہو میں اپنی فہم سے نکالوں، چونکہ انسان کی فہم میں نقص بھی ہوتا ہے، ظن آ جاتا ہے، اس ظن کی بنیاد پر بھی کبھی بھی قرآن کا عبارت النص دور، قرآن کے مطلق کو بھی مقید نہیں کر سکتے، قرآن کے عام حکم کو بھی مخصوص نہیں کر سکتے علت مستنبطہ کی بنیاد پر. تو یہ ہے سب سے ایک وجہ تو میں نے آپ کو ذکر کر دی کہ علت مستنبطہ سے کیوں ہم قرآن پاک کو نہیں چینج کر سکتے، نہ اس کے مطلق کو مقید کریں گے نہ عام حکم کو مخصوص کریں گے، ظن ہے. پہلی بات یہ ہوگی. دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کبھی ہم ایک علت بنا دیں اور جب اس علت کو ہم اپلائی کر رہے ہوں گے تو علت کی اپلیکیشن تمام صورتوں کے اندر ایکولی آنی چاہیے. اگر بالفرض ہم کوئی علت نکال بھی رہے ہیں، ابھی چھوڑ دیں وہ منصوصہ ہے یا مستنبطہ ہے، جب ہم اس کو اپلائی کرنے کے اوپر جائیں گے تو وہ اپلیکیشن اس کی ایسی ہونی چاہیے کہ جتنے بھی افراد ہیں ہر ایک فرد پر کامل طور پر وہ علت کا اطلاق ہونا چاہیے، وہ علت کا انضمام ہونا چاہیے، تاکہ ہم وہ حکم کہیں کہ بھئی علت کی بنیاد پر یہ حکم یہاں پر بھی جاری ہو سکتا ہے. لیکن اگر علت میں فرق آنے لگ جائے، ایسی صورت کے اندر استدلال ناقص ہو جاتا ہے آپ کا. یہ بنیادی اصول ہے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ استبراء ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ عدت کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات ذکر کی ہیں. نمبر 1، ایسی خاتون جس کو شوہر نے طلاق دے دیا اور وہ ذوات الحیض میں سے ہے، جوان ہے، ماہواری آتی ہے اسے، اللہ نے فرمایا تربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ 3 مینسٹرل پیریڈز جو ہیں عدت وہ صبر کرے، آگے نکاح نہ کرے، ویٹ کرے. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر عدت ذکر کی، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، کہ ایسی عورتیں جو آئسہ ہو چکی ہیں ان کے لیے 3 مہینے. پھر اللہ نے فرمایا وہ خواتین کہ جن کو مینسٹرل ابھی سرکل جو ہے آتے ہی نہیں ہے، ابھی ایج کم ہے اس کی بہت زیادہ، ان کی عدت بھی اللہ نے ارشاد فرمائی 3 مہینے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کی عدت اللہ پاک نے ذکر کی ان یضعن حملہن، جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے.
پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایسی خواتین کے وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا کہ جن کے شوہر انتقال کر گئے اور زوجہ پیچھے زندہ ہیں، پھر اللہ نے فرمایا تربصن بأنفسہن 4 اشہر و عشرا، 4 مہینے 10 دن کا ذکر کر ویٹ کریں، عدت کریں۔ ایک چیز غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے عدت ذکر کی ہے۔ اگر تو عدت کا مسئلہ ایسا ہوتا کہ اس کے اندر ایک واضح سی علت ہوتی تو ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ حکم عدت کا ذکر کر کے علت کی طرف اشارہ کر دیتے، ہم ہر صورتحال کو اسی علت کی بنیاد پر نکال لیتے، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں ایسا نہیں کیا۔ قابل غور بات ہے، کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں آپ، جوان خاتون جو ماہواری کا ایام جن کو آتے ہیں ان کی عدت الگ ذکر کی، جن کو مینسٹرل پیریڈز ہوتے ہی نہیں ہیں بڑی ایج کی وجہ سے یا کم ایج کی وجہ سے، ان کی عدت اللہ نے دونوں کی الگ ذکر کی۔ پریگننٹ خاتون کی عدت اللہ نے الگ ذکر کی، فوتگی کی عدت اللہ نے الگ ذکر کی، تو کوئی تو وجہ تھی۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کچھ آیتوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ استبرائے رحم شاید یہ وہ ریزن ہے، یہ وہ وجہ ہے، یہ وہ علت ہے جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے عدت کا حکم دیا ہے۔ وہ کیسے سمجھا جاتا ہے، وہ شبہ کیوں لاحق ہوتا ہے؟ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اگر تمہاری نکاح ہوا کسی سے، ابھی رخصتی نہ ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا رخصتی نہ ہوئی، پھر اللہ نے فرمایا حاجت ہو گئی طلاق دینے کی، تو فما علیکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو ایسی خاتون پر کوئی عدت نہیں ہے جو وہ شمار کرے گی۔ تو جس خاتون سے فقط نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے عدت رکھی ہی نہیں۔ تو ایک واضح سا ایک فوراً ذہن کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے، اس لیے کہ ان کے درمیان کسی طرح کا کوئی ریلیشن قائم نہیں ہوا۔ جب ریلیشن قائم ہی نہیں ہوا، چیز ہم نکال ہی نہیں سکتے کہ اس کو حمل ہوگا یا حمل کا کوئی ایک ڈاؤٹ پیدا ہوگا، تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کی عدت رکھی نہیں۔ بہت اچھی بات ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل کر دیں۔ جب وضع حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، اس سے بھی واضح ایک اشارہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اب چونکہ خاتون ہے، اس کا بچہ ہو گیا، استبرائے رحم ہو گیا، لہٰذا یہ استبرائے رحم کی بات ہمارے دلوں کے اندر 1-2 آیتیں پڑھ کے سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے، جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ استبرائے رحم، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے حمل نہیں۔ استبرائے رحم سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مراد یہ کہ حمل نہیں، یہ ہے علت، یہ ہے وہ اصل وجہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں۔ لہٰذا اب ہم کیا کرتے ہیں، جب یہ علت مستنبط ہم نے کر لی، اب اس علت کو ہم ان جگہوں کے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں جہاں کے لیے اللہ نے الگ سے حکم بیان کیا ہے۔ مثلا جس خاتون سے نکاح ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اللہ نے فرمایا اگر طلاق دے دی اس پر کوئی عدت نہیں۔ اب ہم یہ والا یہاں سے علت سمجھ کے ہم آ گئے اب اس مسئلے کے اوپر جو اللہ نے الگ سے ذکر کیا، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اللہ نے فرمایا طلاق یافتہ خواتین جنہیں ماہواری بھی آتی ہے 3 قروء تک، 3 پیریڈز تک وہ ویٹ کریں، آگے نکاح نہیں کریں گی۔ ہم اس علت کی بنیاد پر یہاں آ گئے اور ہم نے کہا کہ بھئی یہاں بھی ایکچولی ریزن، علت وہی ہوگی کہ دیکھنا ہمارا دین یہ چاہ رہا ہے کہ حمل اس کو ہے یا نہیں۔ لہذا آج کل اگر جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، الٹرا ساؤنڈ کرانے کی بنیاد پر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کو حمل نہیں ہے، تو اس علت کی بنیاد پر جیسے اللہ نے وہاں کہا تھا کہ اس پر کوئی عدت نہیں، یہاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کوئی اس کے اوپر عدت نہیں ہے۔ تو جو اللہ نے الگ سے حکم بیان کیا تھا، ہم اس آیت سے نکلی علت کی بنیاد پر وہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ استدلال جو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اس میں غلطی کیا لگتی ہے، اشتباہ کیا لگتا ہے؟ بہت آسان ہے، کوئی اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لمبے چوڑے اصول نہیں سکھاؤں گا، آسان سی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے گا، شراب اللہ نے حرام کی، اس کے اندر علت کیا ہے؟ نشہ، اوکے۔ اب دیکھیے گا علت کی اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے، اس کی اپلیکیشن بالکل کامل طور پر ہونی چاہیے، ورنہ علت کا حکم آگے جاتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو علت استبرائے رحم ہے، یہ علت کامل طور پر علت نہیں ہے، یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ اللہ نے جو علت بیان کی، عدت کی، یہ اس کا ایک حصہ ہے استبرائے رحم، یہ کامل علت نہیں تھی۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ دیکھیے گا، شراب اللہ نے حرام کی، علت اس کے اندر ہے نشہ۔ اب ہم نے آج کل کی صورتحال دیکھنی ہے۔ آج کل کی مثلا بہت سے نشے ہوتے ہیں، میں نے چند نشے پوچھ کے بچوں سے لکھے، کرسٹل کا نشہ ہوتا ہے، کوکین کا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر میں اب آپ سے پوچھوں کہ یار یہ جو ہمارے یہاں آج کل نشہ ہو رہا ہے کرسٹل کا، حلال ہونا چاہیے ہمارے دین کے اندر یا حرام ہونا چاہیے؟ بآسانی آپ سمجھ جائیں گے کہ شراب کو حرام کرنے کی جو علت تھی نشہ، یہ علت اپنے کامل طور پر اس کے اندر پائی جائے گی یا نہیں؟
अब और कर ले, आप कहेंगे बिल्कुल कामिल तौर पर पाई जाएगी। नंबर 2, यही अगर मैं पूछ लूँ कोकेन का अगर कोई नशा करता है तो शराब जिस इल्लत की बुनियाद पर मना हुई थी, वो जो इल्लत है वो कामिल तौर पर यहाँ पर आ रही है या नहीं? तो आप फ़ौरन कहेंगे बिल्कुल जी आ रही है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लिहाजा ये भी इस हुक्म के अंदर उसकी इल्लत में आके मना हो गया, ये भी मना हो गया। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं सिगरेट हमारे यहाँ पिया जाता है, सिगरेट भी हराम होना चाहिए क्योंकि सिगरेट में भी नशा है। अब आप फ़ौरन मुझ पे ऑब्जेक्शन कर देंगे, आप कहेंगे कि सर रुकें, सिगरेट के अंदर वो अच्छी आदत है बुरी आदत है ये डिबेट ज़रूर है, वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है नुकसानदेह है ये डिबेट ज़रूर है, लेकिन सिगरेट के अंदर शराब वाला नशा कैसे है? आप मुझ पे ऑब्जेक्शन कर देंगे, कहेंगे नहीं सर यहाँ पर इल्लत कामिल तौर पर इतलाक में नहीं आ रही है, अप्लाई नहीं हो रही है, लिहाजा सिगरेट को इस इल्लत की बुनियाद पर मैं कैसे मना कर दूँ? बड़ी आसान मिसाल दिया, अब आपको समझ, बस जल्दी जल्दी समझे। अब इल्लत कामिल तौर पर आनी चाहिए जिस हुक्म के ऊपर आप आ रहे हैं। आपने आयत पढ़ी ये वाली कि अल्लाह ने फरमाया अगर फ़कत निकाह हुआ, रुखसती नहीं हुई, इस पर कोई इद्दत नहीं है। यहाँ से आपने इल्लत निकाल दी, चूँकि भाई वहाँ पर एक डाउट ही नहीं है प्रेग्नेंट होने का औरत को, ज़्यादा पता चला इस्तिब्राए रहम इल्लत होनी चाहिए। इस इल्लत की बुनियाद पर आप आ गए उस मसले पर। अल्लाह ने फरमाया वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरू। अल्लाह ने फरमाया तलाक याफ्ता ख़वातीन जिनको माहवारी आती है 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो है वो अपने इद्दत के अंदर है। यहाँ पर भी उसी इल्लत को आप अप्लाई कर रहे हैं। सर अब इल्लत अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि वो इल्लत कामिल तौर पर यहाँ पर सादिक आनी चाहिए, नहीं आ सकती कभी भी। अभी समझा क्यों नहीं आ सकती, देखिएगा अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वल मुतल्लक़ात यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरू। 3 महीने तलाक याफ्ता ख़वातीन ने रुकना है, 3 महीने तलाक याफ्ता ख़वातीन ने रुकना है। हमारा जहन सिर्फ यहाँ पर रह गया, सर इसके पीछे देखें जिन औरतों को तलाक हुई है उनकी बात चल रही है, और तलाक देने का अल्लाह ने हुक्म क्या रखा है कुरान पाक के अंदर, ज़रा पढ़े। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, कि जब कभी ख़वातीन को तलाक दी जाएगी तो लिइद्दतिहिन्ना, उसका वक्त अल्लाह ने जिक्र किया है, वक्त इद्दत का लिहाज रख के उसको तलाक दी जाती है। क्या मतलब इसका? अगर किसी खातून को अभी हैज़ आ रहा है, इस हालत में उसको तलाक देना गुनाह, बिल इत्तिफाक और इजमाई तौर पर तलाक बिदअत है। और जमहूर उलमा तो आज भी दुनिया में आप देख लें तो तलाक वाकई नहीं होती, इसी के कायल है, तलाक होती ही नहीं है। अच्छा फिर ऐसा, अब हैज़ के दिन है, ख़त्म हुए, पाकी के दिन है औरत को, अगर इस पाकी के दिनों में शोहर ने बीवी से जिमा कर लिया एक दफ़ा भी चाहे, इस पाकी के दिनों में भी तलाक देना हराम है हमारे दीन में। वो तलाक होती भी नहीं है, वो लाख बोलता रहे शोहर मैंने आपको तलाक दी, कोई तलाक नहीं होती। तलाक हमारे दिन में एक ही सूरत के अंदर होती है कि औरत को अय्याम हैज़ आए, इसके बाद पाकी के दिन चढ़े। जब पाकी के दिन औरत चढ़ेगी, अब इस पाकी के दिनों में शोहर ने बीवी से एक दफ़ा भी जिस्मानी रिलेशन कायम नहीं किया होगा, अब तो तलाक हमारे दिन ने कहा दोगे और होगी। तो सर गौर करें, इल्लत निकाल रहे हैं आप इस्तिब्राए रहम यानी हमल नहीं है, और हमारे दीन में तो तलाक उस वक्त होगी जब पीछे हैज़ आ गया, उसके बाद औरत पाकी के दिनों में भी है, उससे जिस्मानी रिलेशन कायम नहीं हुआ, अब आपने तलाक देनी है, वो तलाक काउंट होती है। तो सर जब पीछे मेंस्ट्रुअल पीरियड आ गया, इस मेंस्ट्रुअल पीरियड आने नहीं तो बता दिया कि उसको हमल है ही नहीं। तलाक की इद्दत शुरू होने से पहले जो अल्लाह ने तलाक का प्रोसेस रखा है, वो तलाक का प्रोसेस ही ये है कि औरत को पीरियड गुजरे, पाकी के दिन आए, जिस्मानी रिलेशन कायम ना हो, अब तलाक देंगे तो तलाक वाक़ई होगी, इसके बाद इद्दत है। तो सर इद्दत शुरू होने से पहले ही कंफर्म हो गया जब पीरियड गुजरा कि उसको हमल तो था नहीं। तो इस्तिब्राए रहम आप इल्लत निकाली है आपने इद्दत की, सर ये इस्तिब्राए रहम यानी हमल नहीं, ये तो तलाक देने से पहले हमारे दीन ने मुतालबा पूरा कर दिया। होना तो ये चाहिए था, कुरान जिक्र करे कि तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, कि जो औरत को तोहर में बगैर जिमा किए तलाक दे दे उस औरत पे इद्दत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब उसका पीछे हैज़ का पीरियड आ गया, उसके बाद जब पाकी के दिन आए, जिस्मानी रिलेशन भी कायम नहीं हुआ, तो पीरियड के आने ने ही बता दिया कि उसको प्रेगनेंसी तो है नहीं। तो तलाक के बाद इद्दत शुरू होने से पहले ही हमारे दीन ने कंफर्म कर दिया कि उसको हमल है नहीं। तो ये जो इल्लत आपने निकाली इस्तिब्राए रहम, और इससे मुराद आप ले रहे हैं कि हमल नहीं, इतनी नाकिस ये इल्लत है कि जिसको आप अप्लाई कर रहे हैं। उस आयत से उठा करके अल्लाह ने इरशाद फरमाया जिन औरतों से अभी निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई है, उन पर कोई इद्दत नहीं है।
اس سے ہم نے ایک علت سمجھی مستنبطہ، میں نے فہم سے اس کو لا کر میں یہاں اپلائی کر رہا ہوں، اور جہاں اپلائی کر رہا ہوں وہاں پر اتنا ناقص اپلائی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں طلاق دینے کے لیے پہلے فرمایا کہ حیض گزر جائیں، پھر اللہ بھلا کرے اس کو پاکی کے دینا ہے، اس میں ریلیشن بھی قائم نہ کیا جائے، اب طلاق دینی ہے. یعنی پہلے یہ کنفرم کر لو کہ اس کو پریگننسی نہیں ہے، اب طلاق دینی ہے. کیا ہمارے کون سی علت اپلائی کی جا رہی ہے یہاں پر؟ بہت ناقص استدلال ہے. اسی بنیاد پر ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ علت مستنبطہ ہو، قرآن کا حکم کبھی نہیں بدلا جاتا، اس لیے کہ علت مستنبطہ میری فہم ہے. میں چاہے بہت بڑا عالم ہوں، چاہے بہت بڑا مجتہد ہوں، علم کے آخری مقام تک بھی پہنچ جاؤں، انسان ہونے کے ناطے میری فہم میں نقص رہ جاتا ہے. اس نقص کی بنیاد پر جو ظن آتا ہے، اس ظن سے کبھی بھی قرآن کا عبارت النص نہیں بدلا جاتا. نمبر 2، یہ تو ایک چیز میں نے بیان کر دی، استبراء رحم ناقص ہو گیا. نمبر 2، جن آیتوں سے یہ علت سمجھی جا رہی ہے، سر ان آیتوں سے بھی اتنے برے طریقے سے یہ علت سمجھی جا رہی ہے جس کی انتہا نہیں. میں اب آپ کو آیات نکال کے بتاتا ہوں. سورہ طلاق کھولیے گا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر واللائي لم يحضن واولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ خواتین کہ جو آئسہ ہو چکی ہیں، بڑی عمر کی وجہ سے حیض آنا ان کا بند ہو، ماہواری ختم ہو گئی، بڑی عمر ہو گئی، اب ان کو ماہواری نہیں آتی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان ارتبتم، اب اگر تم ڈاؤٹ میں آ جاؤ. اب ہمارے یہاں اس ڈاؤٹ سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ ہمارے بھائی ڈاؤٹ یہ ہو کہ اس کو پریگننسی تو نہیں ہوگی. ابھی رکے میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ نے فرمایا فعدتہن 3 اشہر، اس کی عدت یہ ہے کہ وہ 3 مہینے انتظار کرے گی. آگے اللہ نے فرمایا واللائي لم يحضن، اور یہ حکم ہر اس خاتون کا ہے کہ لم يحضن، جس کو ماہواری کم عمری کی وجہ سے بھی نہیں آتی ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے اس کو ماہواری نہیں آتی ہو. اب ذرا غور کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے عدت ارشاد فرمائی ہے 2 طرح کی عورتوں کے لیے. ایک خاتون وہ جس کی عمر ہو گئی بڑی، اور بڑی عمر کی وجہ سے وہ آئسہ ہو گئی، وہ زندگی کے اس پوائنٹ کے اوپر چلی گئی جس کو مینا پوز کہا جاتا ہے. ٹھیک، 3 مہینے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں بڑی عمر نہ بھی ہو، واللائي لم يحض، یہاں ایسی خواتین کم عمری کی وجہ سے بھی ان کو بھی حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو. یا مثال کے طور پر وہ بالغ بھی ہو گئیں لیکن کسی وجہ سے ان کو ماہواری آتی نہیں ہے. سر آپ لوگ یہاں پر علت نکال رہے ہیں حمل نہ ہونے کی. اتنا دکھ ہوتا ہے خدا کی قسم کہ علت مستنبطہ میں نقص رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان ہے، غلطی کر جاتا ہے. سر جو مینا پوز پوائنٹ کے اوپر خاتون چلی جاتی ہے جسے ہم عائسہ خاتون کہتے ہیں، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ذرا سرچ تو کر کے دیکھ لیں کہ اس کو پریگننسی ہوتی بھی ہے یا نہیں. پریگننسی امپوسیبل ہے اس کے لیے. جو عائسہ خاتون ہو جاتی ہیں وہ پریگننٹ کیسے ہو سکے گی وہ؟ پھر اللہ نے فرمایا واللائي لم يحضن، ایسی کم عمر لڑکی کے جس کو ابھی پیریڈ شروع ہی نہ ہوئے ہو، جس کو مینسٹرل پیریڈز ابھی آئے ہی نہیں ہے، پریگننسی اس کو ہوتی ہی نہیں ہے. اسی طرح ہر وہ خاتون کہ جو مثلا بڑی عمر ہونے لگ گئی لیکن اس کو کسی بیماری کی وجہ سے حیض آتے ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا واللائي لم يحضن، ہر وہ عورت چاہے بڑی عمر عائسہ ہو گئی تھی بڑی عمر کی وجہ سے، یا نابالغہ تھی ابھی اور حیض اس کو بھی آنا شروع ہی نہ ہوئے، یا وہ کسی وجہ سے اس کو مینسٹرل پیریڈ اس کے نہیں آتے. اللہ نے تینوں صورتوں کے اندر 3 مہینے کی عدت بیان کی ہے. اور ساتھ جس عورت کو مینسٹرل پیریڈز آتے ہی نہیں، پریگننسی اس کو ہو ہی نہیں سکتی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے. تو سر جہاں پریگننسی ہو ہی نہیں سکتی ہے وہاں پر آپ کی علت کہاں چلی گئی استبراء رحم کی؟ خدا کے واسطے قرآن پاک میں علت مستنبطہ سے قرآن کبھی نہیں بدلا جاتا بھائی. علت مستنبطہ میں اتنی ناقص علت ہوتی ہے، اپلائی نہیں کر پاتے آپ. دیکھیں یہی وجہ تھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے عدت کے حکم الگ بیان کیے، ہر ایک کے لیے الگ بیان کی ہے. عائشہ کے لیے الگ، چھوٹی عمر کی جس کو حیض آئے نہیں اس کے لیے الگ، وفات والی عدت الگ، حاملہ کے لیے الگ. اس لیے کہ ایک علت کی بنیاد پر آپ ساری جگہ گھوم ہی نہیں پاتے. ایک اور اسی آیت میں قیمتی پوائنٹ لے لیجئے. اللہ نے ارشاد فرمایا بڑی عمر ہو جائے کسی خاتون کی اور اس کو حیض آنا بند ہو جائے، اس کی عدت ہے 3 مہینے. اگر آپ بولو بھائی یہاں پر ہلکا سا ان ارتبتم کے لفظ سے آپ یہ سمجھ جائیں کیا پھر بھی ایک ڈاؤٹ تو ہوگا نا پریگننسی کا. ارے اللہ بیان کریں جو عائسہ ہو چکی، واللائي یئسن من المحیض، قرآن کو اطلاق کامل پہ دیکھا جاتا ہے. یئسن من المحیض کہ جو مینا پوز ہو چکی، اس کا وہ پوائنٹ آ چکا، اس کی بات اللہ کر رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں پریگننسی کا ڈاؤٹ ہو. سر قرآن کو کہاں سے کہاں لے کے جانا. اچھا ایک اور بات دیکھیں، اسی آیت میں اللہ نے فرمایا واللائي لم يحضن،
وہ عورت جو بڑی عمر کی وجہ سے جو حیض نہیں آ رہا یا چھوٹی عمر کی وجہ سے حیض نہیں آ رہا، حیرت والی بات بتاؤں ایک، حیرت والی بات یہ ہے، رضوان بھائی ہنسے نہیں، اب تو مٹھائی منگوا جلدی سے. یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ سر آج عدت والا ہو جائے گا نا تو پھر مٹھائی میں کھلاؤں گا، تو میں کہا مٹھائی کھلائیے، تو ابھی منگوا لیں انشاءاللہ، بس 5 منٹ اور رہ گئے. اچھا غور کرنا، جو چھوٹی لڑکی ہو جس کو ابھی یہ سرکل شروع ہی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، ہمارے دین نے اگر کسی وجہ سے اس کا نکاح کر دیا جائے، مثلا کوئی یتیمہ لڑکی ہے اور اس کا کوئی پالنے پوسنے والا نہیں ہے، اب وہ کسی کے گھر پہ کیسے رہے گی؟ ظاہر ہے ایک اجنبی تو ہوگی وہ، تو کسی نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور نے کہا چلو یار اس بہانے مسئلہ نہیں ہوگا گھر پہ رہنے کے لیے. تو جو کم عمر لڑکی ہوتی ہے اگر کسی وجہ سے اس کا نکاح کیا جائے گا، نکاح ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جب تک وہ لم یحدن کی عمر تک ہو، ہمارے دین نے جسمانی ریلیشن ایسی چھوٹی لڑکی سے اگر نکاح ہو بھی جائے، جسمانی ریلیشن کی اجازت نہیں دی ہے. جسمانی ریلیشن کی اجازت اللہ نے اس وقت دی ہے جب ایک عورت بالغہ ہو جائے. ہمارے دین میں جب ایک عورت بالغہ ہو جائے، اس قابل ہو کہ اس سے جسمانی ریلیشن اب ہو سکتا ہے، کسی طرح کا کوئی ضرر نہیں ہوگا، جسمانی ریلیشن اب قائم کرنا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. دوبارہ سمجھے، ایک چھوٹی عمر کی بچی سے اگر کسی وجہ سے نکاح کر لیا جائے مجبوری میں، وہ نکاح اگر ہو بھی گیا، اسے جسمانی ریلیشن قائم کرنے کی ہمارا دین اجازت ہی نہیں دیتا. جسمانی ریلیشن اس وقت قائم کیا جاتا ہے کہ جس وقت وہ اس قابل ہوگی، بالغہ ہو جائے گی اور اس کا جسم اب متضرر نہیں ہوگا، اب اجازت دے گی. اور اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے واللہ لم یحضن، کہ وہ خواتین کے جو لم یحضن ہوں، بڑی عمر کی وجہ سے ہو جائیں، یا اسن من المحید، کہ جو مینا پوس پوائنٹ تک پہنچ چکی ہوں، یا کم عمر جن کو ابھی حیض آیا ہی نہ ہوا ہو، پھر بھی ان کی عدت اللہ نے 3 مہینے بیان کی ہیں. ارے سر جی، جس سے جسمانی ریلیشن قائم کرنا ہی اللہ نے جائز نہیں رکھا، ان کی بھی عدت اللہ بیان کر رہے ہیں، تو پریگننسی کہاں آ گئی یہاں پر؟ پتہ نہیں قرآن پاک کے کون سے اطلاقات ہم سمجھ رہے ہیں، نہایت ناقص استدلال ہے. بالکل یہی وجہ تھی کہ اس علت، ایسی علت پریگننسی نہیں تھی، ورنہ اللہ ذکر کر دیتے، ہر ایک کی اللہ نے الگ علت ذکر کی. لم یحضن کی الگ، واللہ یئسن من المحید کی الگ، مطلقات کی الگ. اب درست طریقے سے سمجھے، استبراء رحم فقط عدت کی علت نہیں ہے. استبراء رحم فقط عدت کی علت نہیں ہے، بلکہ عدت کی علت مستنبطہ طور پر، یہ بھی مستنبطہ ہی ہے، یعنی کہ جو میں اب علت آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس علت میں بھی استنباط کا دخل ہے، اس میں بھی فہم کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی آیتیں زیادہ اچھے طریقے سے منطبق ہوں گی. دیکھیے گا، عدت ہے حق کے زوج، شوہر کا حق. اس حق میں ایک جزئی ہے جسے ہم کہیں گے استبراء رحم، یعنی جو شوہر کا حق اللہ نے رکھا ہے عدت کا، اس حق میں یہ بھی آ جاتا ہے ضمنی طور پر استبراء رحم ہونا چاہیے. اب آپ بولیں کہ سر یہ کیا آپ نے بتایا؟ میں نے آپ کو کہا یہ بھی مستنبط ہے، لیکن قرآن کو سمجھے. جس آیت سے آپ نے استبراء رحم کی علت سمجھی نا، اب میں آیت وہ آپ کو دوبارہ پڑھاؤں گا، اب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تو ذکر کیا ہے. بھائی کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 49، اللہ اگر تمہیں طلاق دینے کی حاجت ہو گئی، کس کو؟ ما لم تمسوہن، ایسی خاتون جس سے فقط نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، کبھی جسمانی ریلیشن قائم نہیں ہوا، تو اللہ نے آگے فرمایا، غور کرنا، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، فما لکم علیہن، تو شوہرو تمہارے لیے لڑکی پر کوئی حق لازم نہیں کہ وہ تمہارے لیے عدت کرے. اس کا ٹرانسلیشن کیوں نہیں کر رہے؟ فما لکم علیہن، لام حرف جر، پھر علی حرف جر جب آتا ہے وجوب کے لیے آتا ہے. قرآن کی آیت دیکھیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، للہ لام حرف جر، علی الناس علی حرف جر، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے حج بیت اللہ کرنا، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے. یہی لام حرف جر اعلی حرف جر آ گیا. اللہ نے فرمایا فما لکم، شوہروں کے لیے عورتوں پر کوئی حق نہیں، فرض نہیں کہ وہ اس کے لیے عدت کریں. اللہ تعالیٰ نے حق کا ذکر کیا ہے آیت، اسی آیت میں جس سے استبراء رحم آپ پڑھ رہے ہیں. لہذا زیادہ اچھی علت یہ ہے کہ عدت شوہر کا حق ہے، اس لیے کہ جب رشتہ ازدواج پیدا ہوا تھا دونوں کے درمیان، دونوں ایک ساتھ زندگی گزاری ہے، دونوں نے اچھے لمحے زندگی کے گزارے ہیں، انہوں نے خوشیاں دیکھی ہیں، غمیاں دیکھی ہیں،
اور اس کے اندر بہت ٹائم گزرا ان کی زندگی میں، شاید اولاد بھی ہو گئی ان لوگوں کی. اس کے بعد کسی وجہ سے اگر یہ رشتہ نہیں نبھ سکا، طلاق دینے کی ضرورت ہو گئی، اس نے طلاق دے دی. پھر اللہ جو حق رکھا ہے شوہر کا کہ عورت ویٹ کرے، یہ شوہر کا حق ہے. اس حق کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ وہ استبراء رحم بھی دیکھے، اور یہ بھی دیکھے کہ اس عدت کے اندر ان دونوں کی دوبارہ اگر صلح ہونا چاہتی ہے تو حق یہی شوہر رکھے گا کہ وہ صلح کر لے. اب جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ شوہر کا حق، جس حق میں یہ بھی اس نے دیکھنا ہے، ان دونوں چیزوں کو اللہ نے اتنی خوبصورت طریقے سے بیان کیا. ایک تو فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ، ایک سورہ بقرہ کے اندر نکال لو بھئی آیت نمبر 228. اللہ کتنے پیارے انداز میں ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ. پوری آیت پڑھوں گا، اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ نے استبراء رحم کی بھی بات کی، اور استبراء رحم کے بعد فوراً شوہر کے حق کی بھی بات کی. ان دونوں کو ذکر کر کے اللہ نے خود بیان کر دیا اس سے زیادہ حقدار چیز یہ ہے. پوری آیت پڑھ لیں، سبحان اللہ. اچھا، اللہ فرماتے ہیں فَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، طلاق یافتہ خواتین 3 پیریڈ تک اپنے آپ کو روکے رکھیں. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اب آگے اللہ نے استبراء رحم کی بات کی. اللہ نے کہا کہ عورتوں پر لازم ہے کہ ان کے پیٹوں میں اللہ نے کوئی مخلوق پیدا کی ہے، اس کو چھپانے کا حق نہیں. استبراء رحم کی بات کی اللہ نے، یعنی اگر ان کو حمل ہے سچ بولیں، ہاں جی ہمیں حمل ہے. اگر نہیں ہے سچ بول، اس چیز کو چھپانا نہیں. استبراء رحم کی بات اللہ نے کی، اس کے فوراً بعد دیکھو اللہ نے کیا کی. اللہ نے کہا طلاق یافتہ عورتیں 3 پیریڈ اپنے آپ کو روکیں. استبراء رحم کی بات کی. اگر پیٹ میں اللہ نے کوئی مخلوق پیدا کی، اس کو چھپانا نہیں. پھر اللہ نے فرمایا وَبُولَتُهُنَّ، لیکن سن لے عورت، تیرا شوہر احق بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاح، تیرے شوہر کا زیادہ حق ہے کہ وہ اگر رشتہ ازدواج کو دوبارہ رکھنا چاہے گا وہ رجوع کے ذریعے رکھ سکتا ہے. 2 جملے اللہ نے ارشاد فرمائے. عورت کرے عدت، فوراً اس کے بعد اللہ نے ذکر استبراء رحم کا کیا کہ پیٹ میں جو ہے وہ چھپانا نہیں، سچ بولنا کہ تیرا رحم مستبری ہے یا نہیں. اس کے فوراً بعد اللہ نے پھر حق زوج کی طرف اشارہ کر دیا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، شوہر پھر بھی زیادہ حق رکھے گا. استبراء رحم سے بھی زیادہ حق یہی رکھتا ہے کہ وہ اصلاح کرے، ان ارادوا اصلاح، اگر ان کی اصلاح بنتی ہے تو رجوع کر لے. تو سر یہ زیادہ انطباق ہوتا ہے اس چیز کا. یہی وجہ ہے، غور کریں، اللہ تعالیٰ نے عدتیں بیان کی، 3 حیض 3 مہینے، 3 حیض 3 مہینے. لیکن شوہر فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیریڈز اور منتھ چینج کر دیے. فرمایا 4 مہینے 10 دن. اگر فقط عدت پریگنینسی چیک کرنے کے لیے ہوتی تو 4 مہینے 10 دن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسر کر دیا اللہ نے، مہینوں کو توڑ دیا، مینسٹرل پیریڈ کی طرف اشارہ ہی نہیں کیا. اگر تو حمل کی بات ہوتی، فوتگی کی علت، فوتگی کی جو عدت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ مینسٹرل پیریڈ کے ذریعے بیان کرتے، کیونکہ مینسٹرل سرکل جو ہوتا ہے عورت کا وہی تو بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو پریگنینسی ہے یا نہیں ہے. لہٰذا اللہ نے وہاں پر منتھ کو ختم کیا، 4 مہینے 10 دن کی بات کی. 4 مہینے 10 دن، وہاں پہ پیریڈز نہیں ہے، وہاں پہ منتھ نہیں ہے، شوہر کا حق ہے. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے شوہر تھے ازواج مطہرات کے، اللہ نے سب سے زیادہ حق رسول اللہ کا اپنی ازواج کے لیے رکھا تھا. پتہ ہے آپ کو کیوں؟ وہ ان کے شوہر بھی تھے، اور اس شوہر ہونے کی وجہ سے جو نسبت بنی تھی ان مبارک خواتین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ نے ایسا عظمت سے نواز دیا. اللہ نے فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ ازواج ماؤں کا درجہ بھی رکھ گئیں. سب سے زیادہ حق اگر کسی شوہر کا ہے نا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کر دیا، ساری دنیا کی عورتوں کی عدت ذکر کر دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج کی عدت اللہ نے مہینوں میں نہیں رکھی، سال میں نہیں رکھی، ہمیشہ کے لیے رکھی. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات ہمیشہ کے لیے عدت میں ہیں، ان کا نکاح کبھی کسی سے نہیں ہو سکتا. عدت کا مطلب یہی ہے نا، نکاح آگے نکاح کرنے کے لیے رک جانا. اللہ نے ازواج مطہرات، کیونکہ سب سے زیادہ حق رسول اللہ کا تھا ان کے اوپر، اس حق کا ازالہ نہیں ہو سکتا تھا. آپ کو قرآن کی سب آیتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں. یہی وجہ ہے، غور کریں، جب عورت عدت کے اندر ہو، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، وہ عورت یا اس عورت کو کوئی صریح لفظوں سے، پکے لفظوں سے نکاح کا پیغام بھی نہیں دینا عدت کے اندر. آپ کہہ رہے ہو اگلے دن الٹرا ساؤنڈ کرائے، استبراء رحم کلیئر کرے، آگے جا کے نکاح کر لے.
اللہ نے شوہر کا اتنا حق رکھا ہے کہ عدت کے اندر جب عورت ہوگی کسی تیسرے بندے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس عدت کے پیریڈ کے اندر آ کے لا تعزموا عقدۃ النکاح، وہ صریح لفظوں میں واضح لفظوں میں عورت کو نکاح کا بھی پیغام دے دے۔ عدت کے اندر تو اللہ نے اس چیز کو بھی منع کیا ہے، اور نکاح کے پیغام سے کس کا حق تلف ہو رہا ہے؟ ذرا غور تو کریں، شوہر کا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ شوہر اس سے رجوع کر لے۔ تو قرآن کی ساری آیات آپ کو منطبق ہوتی چلی جائیں گی اس ایک لفظ سے کہ عدت کی علت حق زوج ہے۔ اس حق زوج میں ایک چیز ہے استبراء رحم۔ یہ بہرحال تھوڑا تفصیلی ہو گیا، اتنا تفصیل میں جانا نہیں تھا، لیکن امید اب سمجھ میں آ جائے گی۔ دوبارہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ علت مستنبطہ ہوتی ہے، قرآن کبھی نہیں بدلتا اسے، اس لیے کہ مستنبطہ علت میری فہم ہے، میری سوچ ہے، میری سوچ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، میں اس میں ٹھیک بھی ہو سکتا ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ تو اپنی فہم سے قرآن نہیں بدل سکتا، ظنی چیزوں سے قرآن کا عبارت و نص کبھی نہیں بدل سکتا۔ اتنے سوالات ہوں گے کہ آپ جواب نہیں دے سکتے۔ طلاق مطلب دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اللہ نے طلاق دینے کی شرط یہ رکھی ہے کہ پہلے پیریڈ گزر جائے اس کا، اگلے پاکی کے دنوں کے اندر چھوا نہ ہو۔ تو جب پیریڈ ہو گیا تو اسی سے تو پتہ چل گیا تھا اس کو پریگننسی تو ہے ہی نہیں، اب آپ کون سا الٹرا ساؤنڈ کروانے جا رہے ہو؟ اور الٹراس بائی دا وے اگر علت مستنبط سے قرآن ہی بدل رہے ہیں نا تو پھر الٹرا ساؤنڈ کروا کے پیسے خرچوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ جب علت مستنبط ہے جب آپ قرآن بدل دیتے ہو نا، پھر یاد رکھنا وہ علت مستنبطہ بھی بدلتی چلی جاتی ہے۔ پوائنٹ میرا ذہن میں رکھیں، اگر آپ علت مستنبطہ سے قرآن بدل رہے ہیں پھر علت مستنبطہ بھی باقی نہیں رہتی، پھر نہ قرآن باقی رہے گا نہ علت باقی رہے گی۔ ابھی سمجھاتا ہوں میں کیسے۔ الٹرا ساؤنڈ کروایا، پتہ چل گیا حمل نہیں، آپ نے کہا عدت نہیں، قرآن کی عبارت ختم کر دی آپ نے۔ اچھا اب میں آپ کو بولتا ہوں الٹرا ساؤنڈ میں پیسے خرچوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایسی خاتون جو پاکستان میں ہے، شوہر اس کا باہر ہے، 1 سال ہو گیا وہیں سے اس نے طلاق دے دیا بغیر پیسے خرچ کیے الٹرا ساؤنڈ کے، عدت نہ گزارے، آگے ڈائریکٹ اگلے دن نکاح کر لے۔ ابے جو شوہر پاس ہی نہیں ہے اس کے، کہاں سے پریگننسی ہونی ہے اس کو؟ الٹرا ساؤنڈ کے پیسے کیوں ضائع کرواؤں بھائی اس کے میں؟ بغیر الٹرا ساؤنڈ کے بھی عدت نہیں ہوتی بھائی، اس لیے کہ جب آپ نے علت مستنبطہ سے قرآن ہی اڑا دیا پھر وہ علت مستنبطہ بھی باقی نہیں رہتی، وہ بھی 50 صورتوں میں اڑانا شروع کر دو گے آپ، دین بن جائے گا مذاق۔ اس لیے علت مستنبطہ کا بھی قرآن کی عبارت و نص کو نہیں بدلتا۔ علت مستنبطہ میں ظن ہوتا ہے، وہ ایک اپنا اجتہاد ہوتا ہے، ظنی چیزوں سے اللہ کے احکامات نہیں بدلا کرتے۔ اللہ کے احکامات علت پر بھی مشتمل ہوتے ہیں، حکمتوں پر بھی مشتمل ہوتے ہیں، کہیں علت حکمت پر غالب ہوتی ہے، کبھی حکمت علت پر غالب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی عبارت و نص کو نہیں چینج کرنا۔ جزاک اللہ، اور مٹھائی منگوا لے۔